کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا. تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے. تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت. تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر. اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے. اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا. اور یہ درجوں کا فرق، یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں. تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر. اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے. اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا. اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین علی فرش بطائنها من استبرق، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے. نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوں گی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی اور آپ اس کو پھل کے توڑ کے کھائیں گے. کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا. جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہونی. جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا. کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی. بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی. یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں میں تو انہیں کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں. بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی
آرائش کا ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہوگی، کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے. سر اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی. جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان. کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا. ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو. آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے. یہ بھی چانس ہوتا ہے نا. تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے. تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آم، کیلا، انار، سیب، جو ہمارے ایکسپیرینس میں. اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا، تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے، ایتھے بھی آ کے وہی کچھ. لیکن نظر میں آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا. اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں. اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا. ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے
ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. لیکن وہ زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا, اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے. اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا. تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر, اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے, جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہوا. وہ تو ان امیجنیبل. یہ صرف متشابہات ہیں, چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے. اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں, لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر, نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا, وہ اچھی انسان کو لگتی ہے, لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور جنت میں غم نہیں ہے, اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی, جاتے ہی خوشخبری ملے گی, تمہارے لیے مبارک ہے, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, تم ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی. دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے, بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے, ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی چاہے. کتابیں یہ نہیں بتاتی, کتابیں کچھ اور ہی بتاتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا, پھر جنت آئے گی. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے. ناگواری تو ہے نا, یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے, سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے, حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے. اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا, جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے. اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے, ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے. اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے.
کیا زبردست جگہ تُو نے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو. جب وہ دیکھ کے آیا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا, اتنا مشکل ہے. سر یہ ہے کتابوں کا خدا. یہاں کہتے ہیں نہیں جناب, ایک دفعہ بھی پڑھ لیا, ایک دفعہ بھی پڑھ لیا, ایک پھیرا ہی لگے گا. اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ. آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے. اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا, آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا, اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدہے ہوں گے, لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس, تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں, جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں. اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے. اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک, سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات.